مولانا حامد علی خان تحریک نظام مصطفیٰ کے عظیم کردار پیر طریقت حضرت مولانا حامد علی خان ایک عظیم سیاسی، مذہبی اور پہلودار شخصیت تھے۔ مولانا حامد علی خان کے علمی شوق اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ مدرسہ عالیہ رامپور سے جب سند فراغت حاصل کی اور امتحان دیا تو پورے ہندوستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر آپ کے استاد مولانا وجیہ الدین مدظلہ نے ارشاد فرمایا، حامد علی خان نے ہندوستان میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ محنت سے انسان بلندی تک پہنچ سکتا ہے، خواہ اس کے سامنے سخت سے سخت دیوار ہی کیوں نہ حائل ہو۔ مولانا کی علمی استعداد کا اعتراف قیام پاکستان سے قبل بھی ہندوستان بھر کے علماء کرتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم مولانا عنایت اللہ خان سے بیعت تھے۔ آپ کے پیر و مرشد کو آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کو مثال بنا کر لوگوں سے فرمایا کرتے، حامد علی خان ایک ایسا چراغ ہے جس سے کئی چراغ روشن ہوں گے۔ مولانا حامد علی خان کی قناعت پسندی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، وہ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ 1932 سے قبل آپ رامپور کے مدرسہ عالیہ میں شیخ التفسیر کے عہدہ پر فائز تھے اور 150 روپے ماہوار تنخواہ پاتے تھے، لیکن اپنے پیر و مرشد کے حکم پر جب روہتک تشریف لے گئے تو آپ کی تنخواہ صرف 32 روپے ماہوار مقرر ہوئی۔ 1959 کے بعد جب آپ پاکستان تشریف لائے اور مدرسہ خیر المعاد میں جب اپنی تدریسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو انتہائی قلیل تنخواہ پر کام کرتے رہے۔ 1980 میں جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ صرف 630 روپے تنخواہ وصول کرتے تھے۔ دوسرے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن آپ فرماتے، میری گزر بسر بخوبی ہو رہی ہے، فی الحال اضافے کی ضرورت نہیں۔ مدرسہ کے حساب کتاب کے سلسلہ میں اتنے محتاط واقعہ ہوئے تھے کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے۔ ایک دفعہ مدرسہ کے ایک استاد مولانا حسین احمد جب مدرسہ چھوڑ گئے تو کچھ عرصہ بعد انہیں مولانا حامد علی خان کا ایک خط موصول ہوا جس میں 10 پیسے بھی تھے۔ مولانا نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ آپ کی تنخواہ کے 10 پیسے بچتے تھے جو روانہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دی۔ دوست احباب اور مریدین کوشش بھی کرتے تو صاف انکار کر دیتے۔ آپ کا وصال، یہ مرد مجاہد، تحریک پاکستان، قائد تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 جنوری 1980 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ لاکھوں افراد نے جنازہ میں شرکت کی اور جلوس اتنا لمبا تھا کہ ایک سرا ابھی مولانا کی رہائش گاہ چوڑی سرائے میں تھا اور دوسرا قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں پہنچ چکا تھا۔ آپ کو عظیم تاریخی جگہ قلعہ قاسم باغ میں دفن کیا گیا۔